بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا کے قصے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن آج جو قصہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یقیناً آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ کہتے ہیں ایک فقیہ بغداد کی شہر میں تشریف لائے جن کا بڑا چرچا تھا۔ ہارون رشید کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے کارندے بھیجے اور اس فقیہ کو طلب کیا۔ فقیہ جب ہارون رشید کے دربار میں آیا تو ہارون رشید نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور اپنے قریب بٹھایا اور اس کی خوب مہمان نوازی بھی کی۔ ہارون رشید کی اس مہمان نوازی کو دیکھ کر وہ فقیہ بڑا خوش ہوا اور ہارون رشید پر اپنے علم کا دبدبہ اور رعب جتانے لگا۔ اس دوران کہیں سے بہلول دانا بھی ہارون رشید کے دربار میں آئے تو ہارون رشید نے اس بہلول دانا کو اپنے قریب بٹھایا۔ یہ دیکھ کر فقیہ نے کہا کہ آپ بڑے دل والے ہیں کہ آپ ہر طرح کے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی عصا زور سے زمین پر ماری اور کہنے لگا، اے فقیہ، اپنے علم پر اتنا غرور نہ کر، میں جانتا ہوں کہ تو کیا ہے۔ اس فقیہ نے ایک غلط نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگا، بہلول، میں نے سنا تھا کہ تم پاگل ہو، دیوانے ہو، اس لیے میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر بہلول کہنے لگا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم پر تمہاری کم علمی کو بھی واضح کر دوں۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید غصے ہوئے اور قہر آلود نگاہ سے بہلول کو دیکھ کر کہا، بہلول، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ایک بڑے فقیہ ہے اور انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ بہلول نے یہ سن کر کہا، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس شخص سے مناظرہ کروں تاکہ اس کو بھی علم ہو کہ پٹھے پرانے کپڑے پہنا ہوا کوئی بھی شخص پاگل نہیں ہوتا۔ یہ سن کر اس فقیہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ ہارون رشید جو کہ مناظروں کا شوقین تھا، اس نے فوراً سے فقیہ سے کہا، آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ مناظرہ کریں۔ یہ سن کر اس فقیہ نے فرمایا کہ میں بہلول دانا سے ایک پہیلی پوچھوں گا، ایک سوال پوچھوں گا، اگر اس نے مجھے ٹھیک جواب دیا تو میں اس کو 1000 اشرفیہ دوں گا، اور اگر اس نے مجھے غلط جواب دیا تو یہ 1000 اشرفیہ مجھے دے گا۔ یہ سن کر بہلول نے کہا کہ میں فقیر بندہ ہوں، میرے پاس تو اشرفیہ نہیں، اگر میں نے غلط جواب دیا تو آپ مجھے اپنا غلام بنا لیں، اور جب تک 1000 اشرفیوں کے بقدر میں قیمت آپ کو وصول نہ کر کے دوں تب تک آپ مجھے غلام بنائے رکھیں۔ اور رہی بات کہ اگر میں نے ٹھیک جواب دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی مال ضرورت سے زائد آپ کو نظر آتا ہے تو سمجھ لو کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے، اس لیے میرا جو بھی مال ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا یا غریبوں پر خرچ ہوگا، آپ بسم اللہ کریں۔ اس فقیہ نے سب سے پہلے ہارون رشید سے اجازت مانگی۔ ہارون رشید نے شاہانہ انداز سے اسے اجازت دی اور کہا کہ مناظرہ شروع کرو۔ فقیہ نے سوال پوچھا کہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے قریب 2 شخص جن میں سے ایک نے روزہ رکھا ہے اور دوسرا نماز پڑھ رہا ہے موجود ہے۔ اس دوران ایک شخص اندر آتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور جس شخص کا روزہ تھا اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس شخص نے نماز کی نیت باندھی تھی اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بتاؤ یہ شخص کون تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ یہ سوال سن کر سب کو سام سونگ گیا اور پریشان ہو گئے کہ بہلول شاید اس کا جواب نہ دے سکے۔ اس دوران بہلول کہنے لگا، سنو، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس خاتون کا سابقہ شوہر تھا جو کہ دوران سفر گم ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں اس کے ساتھ شریک دوسرے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس خاتون نے قاضی سے فیصلہ لینے کے بعد دوسری شادی کر لی، جبکہ اس کے ساتھ اپنے مرحوم شوہر کے روزے اور نمازوں کی قضاء کے لیے اس نے 2 افراد کو اس کام پر لگایا تھا کہ وہ مرحوم شوہر کے نماز اور روزوں کا قضا کریں۔ اب جب یہ شخص آ گیا ہے تو اس خاتون کا دوسرا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور جس نے روزہ رکھا تھا اس کا روزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جواب سن کر سبھی واہ واہ کرنے لگے۔ ہارون رشید نے کہا، بہلول، تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ تم پاگل ہو، اتنا بہترین جواب شاید میں بھی نہ دے سکتا۔ اس کے بعد بہلول نے کہا، ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں؟ ہارون رشید نے اجازت دی۔ بہلول نے سوال پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، ایک شخص
کے پاس 2 مٹکے ہیں، ایک میں شیرہ ہے اور دوسرے میں سرکہ ہے، وہ سکنجبین بنانا چاہتا ہے۔ اس نے ایک پیالہ سرکے کے مٹکے سے نکالا اور ایک پیالہ شیرے کے مٹکے سے نکالا، پھر اس کے بعد اس کو مکس کیا، لیکن پتہ چلا کہ اس میں چوہا مرا ہوا پڑا ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا پھر شیرے کے مٹکے میں تھا؟ یہ سوال سن کر فقیہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس کا کیا جواب دوں۔ کچھ دیر گزری تو وہ جواب نہ دے سکا تو ہارون رشید کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے کہا بس مدت ختم، کیونکہ بہلول نے فوراً جواب دیا تھا اور فقیہ نے بہت زیادہ انتظار کرایا ہے۔ بہلول سے کہا کہ اب تم جواب دو، تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ اس چوہے کو اچھی طرح سے دھو کر اس کا پیٹ چاک کر کے دیکھا جائے کہ اس کے پیٹ میں شیرہ بھرا ہے یا پھر سرکہ بھرا ہوا ہے۔ جو چیز نکلے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ اس مٹکے میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ آسان جواب۔ یہ جواب سن کر سب ہی اس کی تعریف کرنے لگے، جبکہ فقیہ نے سر جھکایا اور کہا بہلول، آج تم نے مجھے احساس دلایا کہ واقعی علم کی کوئی حد نہیں۔ میں اپنے رویے پر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے 1000 اشرفیاں نکالی اور بہلول کے حوالے کر دی۔ بہلول نے اشرفیاں جیب میں ڈالی اور وہاں سے نکل گیا، اور جیسے ہی اپنے ٹھکانے تک پہنچا تو اس کے پاس ایک اشرفی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ راستے میں ضرورت مندوں کو سارے اشرفیاں بانٹتا ہوا آ رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔